جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ گفتگو بقیع کی ویرانی کب تک، آج اس کا دوسرا مرحلہ، اور امام حسین چینل پر یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ مختلف علماء کرام نے اس کے بارے میں اپنے بیانات کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ آپ ان کے جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں، فیس بک، یوٹیوب، ویب سائٹ، ان کی ایپ اور امیزون وغیرہ پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے انعقاد کا اور اہتمام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ایک سوال کو مختلف انداز سے، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف افراد کی زبانی پہنچایا جائے کہ آخر یہ جو بقیع، جنت البقیع کہ جو ہماری اسلامی تہذیب اور ثقافت کی سب سے بڑی یادگاروں میں سے ایک ہے، اس کو کیوں ویران کر دیا گیا اور یہ ویرانی کب تک باقی رہے گی۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، پروردگار نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کو ذکر کرنے سے منع کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجد میں ہی اللہ کا نام لینے سے منع کرتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو خراب کرے، اس کی تخریب کاری کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ مسجد بھی اللہ کی ہو اور اس میں اللہ کا ہی ذکر نہ کیا جائے، اس کو منع کیا جائے، اللہ کا ذکر کرنے سے روکا جائے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی مسجد روئے زمین پر ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جتنی بھی مساجد ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد بھی میری ہو، ذکر بھی میرا ہو، اور کوئی اس کو منع کرنا شروع کر دے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر نہ کرو، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں نہ صرف یہ کہ ذکر کو روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی کی کوشش کرے، جد و جہد کرے، محنت کرے اس بات پر کہ کسی طریقے سے اللہ کی یہ مسجد خراب ہو جائے، تخریب کاری کا شکار ہو جائے۔ اور اس میں ظاہر ہے جب اللہ کی مسجد میں اللہ کا ہی نام نہیں لیا جائے گا، منع کیا جائے گا، اور پھر ہر طرح سے وہ لوگ کہ جو اللہ کے ذکر کو روکنے والے ہیں وہ آ کر اس پر قبضہ کریں گے تو وہ خراب کریں گے، کوشش کریں گے خراب ہو جائے، خراب ہوگی تو کوئی آئے گا نہیں۔
اس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام اس لیے بنایا کہ اللہ کے رسول کی وہ سنت کے جس کو لوگوں نے دیکھا تو صحیح، سنا بھی صحیح، کتابوں میں تحریر بھی کیا، لیکن اس کو چھپا دیا گیا، بھلا دیا گیا، روک دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وہ کیا تھی جو میں نے کل اشارتاً بیان کی تھی کہ ایک زوجہ رسول روایت فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسالت مآب میرے گھر پر تھے، رات جب آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حجرے سے نکلے، آپ نے نعلین کو پہنا اور آپ گھر سے باہر چلے گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھی کہ رسول آج کی شب چونکہ میرے حصے کی شب ہے، وہ میرے پاس گزارنے کی بجائے کسی اور زوجہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون سی زوجہ ہے کہ جس کو رسول مجھ پر زیادہ فوقیت دے رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اس کے پاس جا رہے ہیں، وہ کون سی زوجہ ہے؟ تو کہا کہ میں کچھ فاصلہ رکھ کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول مدینے کی حد سے باہر نکلے اور جنت البقیع کے دروازے پر آ گئے، یعنی جہاں پہ جنت البقیع کا آغاز ہوتا تھا وہاں پہ آپ تشریف لے آئے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے اہل بقیع کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے دعا ختم کی اور اس سے پہلے کہ وہ واپسی کی طرف مڑتے، میں تیز تیز چل کر رسول سے پہلے گھر آ گئی اور آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی جیسے کہ میں ظاہر کروں کہ میں سو رہی ہوں۔ چند لمحوں کے بعد جب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اے فلان، مجھے پتہ ہے کہ تم بیدار ہو، یاد رکھو کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں عادل ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں۔ آج کی شب تمہارے گھر پر بسر کرنی تھی تو میں یہیں پہ بسر کروں گا، بس اللہ کے حکم سے اور اپنی رضا اور رغبت سے میں اپنے کچھ بھائیوں کو ملنے اور انہیں سلام کرنے کے لیے گیا تھا۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تھا اور مجھے بھی یہ بات پسند تھی، اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ میں اپنے کچھ بھائیوں سے ملنے اور انہیں سلام کرنے گیا تھا۔ یہ کب ہے؟ رات میں جب سب سو گئے تھے۔ یہ روایت بھی جو رسالت مآب کی ہے، یہ حدیث، یہ جملے بھی اپنی ذات میں ایک مکمل پیغام ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت مآب کی اپنی رضا و رغبت بھی ہے۔ ایک شخص دنیا میں کسی شخص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوستی کا، بھائی چارگی کا، ہمسائیگی کا، لین دین کا، کوئی بھی تعلق ہو، اور اچانک سے وہ شخص دنیا سے چلا جائے تو پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو اس کی یاد بھی آتی ہے، وہ اس کی قبر پر بھی جاتے ہیں، اس سے اپنی طور پر باتیں بھی کرتے ہیں، غم و گریہ کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اب اسی میں بات کو ذہن میں رکھ کے سوچے کہ اللہ کے رسول کو ان افراد سے کتنی محبت ہوگی کہ جنہیں وہ اپنا بھائی کہتے تھے، حضرت عثمان بن مظعون مثلاً یا دیگر اصحاب بقیع کے جو رسالت مآب کی زندگی میں وہاں پہ دفن ہوئے۔ تو بقیع میں جا کر زیارت کرنا یہ تو ایک اسٹیبلش بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اور قبروں پر جانے کی جو ممانعت کی گئی ہے یہ ایک ایسا من گھڑت، جھوٹا، جعلی اور بے بنیاد فتویٰ ہے کہ جس کی جتنی مذمت بھی کی جائے وہ کم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سعودی عرب میں رسول خدا کا اسلام چھوڑ کر محمد بن عبد الوہاب کا اسلام لایا گیا، یعنی یوں کہوں کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر محمد بن عبد الوہاب کو اپنا سرپرست مان کر اس کا دین لایا گیا، تو اس میں جو تبدیلیاں کی گئیں وہ سب نے دیکھیں، اور اسی تبدیلیوں کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ جو قبروں کو روکا گیا، ہر وہ قدر، وہ تمام اقدار کے جو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں قائم کی تھیں، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، ان سب کو چھوڑ کر لوگوں نے محمد بن عبد الوہاب کی طرف کہ جو
ایک فکری ناسبی ابن تیمیہ کا ماننے والا تھا، اس کی فکر کی تبلیغ کرنے والا تھا، اس کے افکار کو ترویج دے کر اسے ایک نئے مذہب کا رنگ دے دیا گیا۔ نام تو اسلام کا استعمال کیا گیا، نام تو رسول اللہ کا استعمال کیا گیا، لیکن حقیقت میں وہ ابن تیمیہ کا دین تھا، حقیقت میں وہ محمد بن عبد الوہاب کا دین تھا، کہ جس میں قبروں کی ممانعت کر دی گئی اور یادگاروں کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ جنت البقیع سے، جنت المعلیٰ سے ہوتا ہوا رسالت مآب کی ذاتی یادگاروں تک بھی آ گیا۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ گھر کہ جہاں پر اللہ کے رسول تشریف لائے اسے گرا دیا گیا، جناب خدیجہ کے گھر کو گرا دیا گیا، وہ راستے کہ جو رسالت مآب کے لیے مخصوص تھے، یادگاریں تھیں، انہیں گرا دیا گیا، کہیں لائبریری بنا دی گئی، کہیں پبلک ٹوائلٹس بنا دیے گئے، کہیں کوئی پارک بنا دیے گئے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ انہیں دیکھ کر جو ذہن کا تبادر جاتا ہے رسالت مآب کی طرف، تاریخ کی طرف، اس کو روک دیا جائے۔ آپ کسی بھی ایک قیمتی شے کے آگے یا اہم شے کے آگے کپڑا رکھ دیں، ڈھانپ دیں اسے، تو وہ چھپ جائے گی، کچھ دن کے بعد لوگ اس کو بھول جائیں گے، چونکہ یاد وہ شے رہتی ہے کہ جو نظر آتی رہے، جو نظر نہ آئے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو بھلوانے کے لیے یہی کیا کہ ان کی یادگاروں کو چھپا دیا۔ اب یہاں پر ہم ایک اور اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی کا دشمن کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ابن تیمیہ وغیرہ کو یا نواسب کو، خوارج کو اہل بیت سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں دشمنی ہے اہل بیت سے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اور دشمنی کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے کا دشمن ہوتا ہے اس کے مذہب کی وجہ سے، مذہب آپس میں نہیں ملتے، دشمن ہو گیا۔ ایک شخص دوسرے کا دشمن ہوتا ہے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے، معاشرتی جو درجے ہوتے ہیں، رتبے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ ایک بڑے پائے کا آدمی ہے، ایک چھوٹے کا ہے، یا مختلف جہتوں کے ہیں، دشمن ہو گئے۔ ایک دشمنی کی جہت جو ہے وہ مال ہوتی ہے، کہ ایک کے پاس مال زیادہ ہے، ایک کے پاس کم ہے، تو وہ آپس میں ان کی دشمنی مفارقہ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دشمنی ہوتی ہے جو خاندانی وجہ سے ہو جاتی ہے، کہ یہ خاندان بڑا ہے، یہ خاندان چھوٹا ہے، اس کا نسب اچھا ہے، اس کا نسب اچھا نہیں ہے، تو لہذا دشمنی ہو جاتی ہے۔ اور ایک جہت یہ ہے کہ خاندان کے اندر داخلی طور پر حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، سماجی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، خاندانی ہوں، ثقافتی ہوں، تاریخی ہوں، جتنے بھی پہلو دشمنی کے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی بھی پہلو کے ساتھ، کسی بھی بہانے کے ساتھ محمد و اہل بیت محمد سے دشمنی رکھنا حرام ہے۔ یاد رکھیے گا، اس دشمنی کی بنیاد کو، دشمنی تو کیا میں کہوں، اختلاف کی بنیاد کو، اختلاف رائے کو، دشمنی تو بہت دور کی بات ہے، اختلاف رائے، محمد و اہل بیت محمد سے اختلاف رائے رکھنا بھی حرام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ نے یہ رائے دی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں، یہ ہونی چاہیے، یہ حرام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ علی مرتضیٰ نے یہ حکم دیا لیکن میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے، تو یہ جملہ کہنا، یہ سوچنا بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے ائمہ معصومین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، ان شخصیات کے بارے میں اختلاف رائے رکھنا ان کے ساتھ، ان کے اعمال کے مقابلے پر اعمال لے کے آنا، ان کے اقوال کے مقابلے پر کوئی عمل لے کے آنا، وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کے سے مذہبی اختلاف رکھتا ہے تو وہ مذہب سے خارج ہے۔ اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام سے معاشرتی اختلاف رکھتا ہے تو وہ اسلامی معاشرے سے خارج ہے۔ اگر کوئی سیاسی اختلاف رکھتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے تو وہ اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ وہ انسانیت کی اور سیاست کے کس پس درجے پر ہے کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم انسانوں سے اختلاف رکھ رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ تو جب ایک شخص مسلمان ہوتے ہوئے، یاد رکھیے گا، آپ 1000 توجیہات پیش کر سکتے ہیں، 1,00,000 توجیہات پیش کر سکتے ہیں کسی سے بھی دشمنی کی، اختلاف کی، مخالفت کی، کہ اس بنیاد پہ مخالفت ہو گئی،
لیکن ان میں سے ایک ذرہ بھر بھی توجیہ دے کر اہل بیت علیہم السلام سے، معصومین علیہم السلام سے جنگ کرنا، مخالفت کرنا، ان سے مقابلے پر آ جانا، یہ قطعی طور پر حرام ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر معصومین سے معافی مانگے بغیر وہ شخص مر گیا کہ جو آل محمد کا دشمن اور مخالف ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو آپ نے جنگیں دیکھی ہیں، بدر و احد و خیبر و خندق، پھر اس کے بعد جمل، صفین، نہروان، جتنی بھی جنگیں ہیں، یہاں تک کہ کربلا کی جنگ، اور پھر اس کا تسلسل امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد جو جنگیں ہوں گی، یعنی رسالت مآب کے زمانے کی پہلی جنگ سے لے کر آخری امام کی آخری جنگ تک جتنے لوگ بھی ائمہ ہدیٰ اور معصومین علیہم السلام کے مقابلے پر کسی بھی جہت سے آئے، کسی بھی توجیہ اور بہانے کے ساتھ آئے، وہ سب کے سب بلا تفریق مذہب و ملت و حسب و نسب جہنم کے باشندے ہیں، جہنم کے رہائشی ہیں، اس لیے کہ پروردگار نے اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت کو کامیابی کی شرط اور ضمانت قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں ان سے نفرت ہے، اس کے دل میں گویا اللہ سے نفرت ہے۔ اور یہ احادیث و روایات خود رسول اللہ کے بارے میں بھی ہیں، اور رسالت مآب سے لے کر آخری امام تک ہر معصوم کے بارے میں بالواسطہ بلا واسطہ الفاظ کے مختلف چناؤ کے ساتھ آپ کو یہ مل جائیں گی کہ یہ وہ ہیں، جیسے جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ جس نے سیدہ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہ بھی روایت میں جس نے سیدہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسالت مآب نے فرمایا جو میرا محب ہے وہ اللہ کا محب ہے، اور اللہ کا محب جنتی ہے۔ اسی طرح سے یہی روایات، اسی طرح کی احادیث امام حسن مجتبیٰ، مولا کائنات امام حسین سے لے کے آخر زمانے کے امام تک ہر امام کے بارے میں موجود ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ، اشارتاً کنایتاً، کہ یہ وہ ہیں جو اپنے زمانے کی حجت اور ولی ہیں، ان کے مخالف کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا محب اللہ کا محب ہے، ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اب یہ سوال، یہ سارا مقدمہ، یہ تمہید لے کر ہم دوبارہ اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب آل محمد کی مودت بھی واجب ہے، ان پر کی ولایت پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے، وہ گواہی دینا بھی واجب ہے، آپ کو ان سے اختلاف کی اجازت بھی نہیں ہے، کوئی توجیہ بھی نہیں پیش کر سکتے، تو پھر معصومین کی قبروں کی توہین کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یادگاریں کیسے ختم کی جا سکتی ہیں؟ رسالت مآب کے گھر سے کسی کو کیا تکلیف پہنچ رہی تھی؟ امام حسن مجتبیٰ کی قبر کے نشان سے کون سی حکومت ہل رہی تھی؟ امام جعفر صادق ہوں، امام محمد باقر ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام ہوں، جناب سیدہ کی قبر کی روایت ہو، یا جنت البقیع، جنت المعلیٰ کی اور مبارک قبور ہوں، ان قبروں نے اور صاحبان قبر نے تو دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں۔ آپ مولا کائنات کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، معروف ترین روایت ہے کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا اور مولا کائنات کو وہ مشروب پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میری بجائے یہ مشروب، اس کو کوئی گھبرایا ہوا ہے، اس کو مشروب دے دو۔ وہ پھر اس کے بعد خود رسالت مآب کو جب پتھر لوگ مارتے تھے تو جبریل نے کہا کہ میں یہ پہاڑ ملا دوں صفا و مروہ کی، ان کو ختم کر دوں، تو آپ نے فرمایا یہ جانتے نہیں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو ابھی چھوڑو، ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا ہو جائیں گے۔ دشمنوں کو ہی دعا دے رہے ہیں نا، دشمنوں کو اس طرح اچھائی کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں۔ اور وہ حسین بن نمیر کا واقعہ چوتھے امام کا واقعہ ہے کہ جب وہ آپ کی پناہ میں آیا تو آپ نے اس کو کھانا پانی دیا، لباس دیا، اپنے رہنے کی جگہ دی۔ وہ صبح کہتا ہے کہ اے زین العابدین، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا کہ تو علی اکبر کا قاتل ہے، تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا؟ تو کہتا ہے کہ پھر آپ نے مجھے اپنا خیمہ بھی دے دیا، اپنا کھانا پانی لباس بھی دے دیا، میری خدمت بھی کی، یہ کیسے کیا؟ جبکہ جانتے تھے کہ میں آپ کو دشمن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے، ہم تمہارے مہمان ہیں، تم نے جو سلوک کیا تم ہمارے مہمان ہو، ہم یہ سلوک کریں گے۔ یعنی یہ تو اصحاب خیر ہیں، یہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے والے ہیں، کوڑا پھینکنے والی کو کھانا دینے والے ہیں، تلوار چلانے والے کو مشروب پلانے والے ہیں، بھائی کے قاتل کو
خیمہ دینے والے ہیں۔ تو یہ لوگ کہ جو اپنی زندگی میں بھی اپنے دشمنوں کے لیے خیر کا باعث تھے، اپنے دشمنوں کے لیے بھی باعث دعا تھے۔ جناب حر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تو ایسے کئی واقعات ہیں، مخالفین تھے، دشمن تھے، آتے تھے اور یہ معصومین ان کے لیے باعث رحمت اور خیر بن جاتے تھے۔ تو اگر جب اپنی زندگی میں یہ باعث رحمت اور باعث خیر ہوں، تو اگر یہ اپنی قبروں میں موجود ہیں تو ان کی قبروں سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کون سے کوئی وہاں پر محاذ ہو رہے تھے کہ جو کتنے ہی قبر معصومین کی آباد بھی تو ہے نا، کربلا بھی آباد ہے، نجف بھی آباد ہے، سامرہ اور قازمین اور مشہد، یہ بھی تو سب آباد ہیں۔ تو یہاں سے کون سے کوئی ایسے افراد نکل رہے ہیں ان قبروں کی وجہ سے کہ جو حکومتوں کے لیے خطرہ ہوں؟ لوگ عقیدت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس ساری گفتگو کو نہیں سمجھ پا رہا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مسلسل کیوں بقی کرتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ وہ کربلا آئیں، ایک دفعہ وہ نجف آئیں، ایک دفعہ وہ مشہد مقدس آئیں کربلا معلیٰ۔ دیکھیں، آپ کو بھی میری سکرین کے بالکل ایک جانب نظر آ رہا ہے، یہ حضرت ابوالفضل عباس کا روضہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، میں دو حرموں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ آگے دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یعنی ہم جو ان قبروں کی تعمیر چاہتے ہیں، تو ان قبروں کو تعمیر کروا کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں پر؟ ہم وہاں سے مال بٹورنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پر متولی بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم اس زمین پہ قبضہ کرنا ہم چاہتے کیا ہیں ان قبروں سے؟ اگر آپ کو یہ سوال سمجھ میں آنے میں دقت ہو رہی ہے تو آئیں کربلا میں دیکھیں کہ جہاں پہ قبریں موجود ہیں ہم کیا کر رہے ہیں قبروں کے ساتھ۔ نجف میں دیکھیں قبروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، قازمین کی قبروں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہوا ہے۔ آئیں دیکھیں، ہم نے ان کو سونے سے، ان گنبدوں کو، ان میناروں کو سجایا ہوا ہے، ان کو خوشبوؤں کے ساتھ غسل دیتے ہیں، خوبصورت جالیاں بنائی ہوئی ہیں، زری بنائی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں حرم کے اندر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ حرم میں قرآن مجید کے لاتعداد نسخے موجود ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، امام حسین کو دیکھ کر، ان کی قبر مبارک کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ قبریں تو ہمیں اصل میں اللہ کی یاد دلاتی ہیں۔ تو اب وہ شخص کہ جو بقیع کی قبروں کو گرا کے سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی نیک کام کیا ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ تم نے بقیع کی قبروں کو گرا کر سیدہ کے ساتھ دشمنی نہیں کی، اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کا دیدار دیکھیں اور امام کی معیت میں، امام کے پیچھے ان بقیع کی قبروں کی دوبارہ تعمیر دیکھیں، تاکہ وہ قبریں بھی کربلا اور نجف کی طرح یا ان سے بھی زیادہ آباد اور روشن ہوں، اور عشاق کے بقیع کے لیے وہ قبلہ قلوب بن سکیں۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ کل یہ پروگرام دوبارہ اسی جگہ پہ نشر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ